میرا اصل وطن جو ہے یوپی کے اندر دیوبند کے قریب ضلع میرٹھ ہے، میرٹھ ضلع ہے۔ میرٹھ ضلع میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے دورالہ۔ جب دیوبند کی طرف جاتے ہیں تو کھتولی سکوتی سے پہلے اس کا ایک اسٹیشن آتا ہے، بائیں ہاتھ پہ شوگر مل بھی ہے، بہت بڑی، بہت مشہور ہے۔ اللہ کی شان، اس گاؤں کے اندر میرے جو مکتب کے استاذ تھے ایک، ان کا نام تھا منشی نور الحسن۔ نہ وہ رسمی قاری تھے، نہ مفتی تھے، نہ عالم تھے، منشی تھے، اور بچوں کو قاعدہ بغدادی پڑھاتے تھے تجوید کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے تھے، ان کو انہوں نے خط لکھ کر دعوت دی تھی، تو وہ ٹرین سے آنے والے تھے دورالہ۔ تو حضرت استاذ میرے منشی نور الحسن، یہ چھوٹا سا تھا، میں شاید 7-8 سال عمر رہی ہوگی، تو وہ لے جا رہے تھے ریلوے اسٹیشن، اور مجھے انگلی پکڑ کے جا رہے، اور راستے میں تجوید کے قاعدے سکھا رہے تھے، یرملون کا قاعدہ، حروف شمسی، حروف قمری، یہ سکھا رہے تھے۔ پھر راستے میں کہیں حجامت بنانے کے لیے وہ بیٹھے، لبیں بنانے کے لیے، بال جو زائد تھے، تو میں ایک سائڈ پہ بیٹھا تھا، اب وہ حجام کام کر رہا تھا، ہاں بھائی وہ قاعدہ یاد ہو گیا کہ جی یاد ہو گیا، تو سنا دو۔ پھر میں سنا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، حجام کی دکان پہ بیٹھ کے اس طرح سے مجھے پڑھا رہے تھے۔ یہ منشی نور الحسن حضرت تھانوی سے بیعت تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آزادی سے پہلے کی بات ہے، ملک آزاد ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت 2 تحریکیں، 2 تنظیمیں ملک میں کام کر رہی تھیں، ایک کانگریس اور ایک لیگ، اور دونوں کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے اس ملک پہ قبضہ چھڑایا جائے۔ تو ایک لیگ تھی اور ایک کانگریس۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لیگ کی تائید کر رہے تھے، اور حضرت مدنی وہ کانگریس کے حامی تھے، اور دونوں بڑے بڑے اپنے مقام پر پہاڑ تھے علم و معرفت کے۔ میرے استاد منشی نور الحسن صاحب چونکہ حضرت تھانوی سے بیعت تھے، لہٰذا سیاسی اعتبار سے ان کی فکروں سے ہم آہنگ تھے، لہٰذا میرٹھ کے حلقے کے لیگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ ایک مرتبہ یہ کمیٹی میں پہنچے، میٹنگ میں پہنچے کمیٹی کی، اور ان سے کہا کہ بھائی حضرت مدنی بھی بزرگ ہیں، حضرت تھانوی بزرگ ہیں، تو لیگ والے حضرت مدنی کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں، جو ان کو برا بھلا اپنے بیانوں میں کیوں کہتے ہیں؟ تو کسی نے فوراً کہا مولانا حسین احمد مدنی وہ بھی کوئی بزرگ ہیں، وہ بھی کوئی بزرگ ہیں۔ تو کہا اگر وہ بزرگ نہیں ہے آپ کی نظر میں تو ایسی تنظیم سے میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں، اور استعفیٰ دے کر اپنے گاؤں چلے آئے۔ دل میں ایک صدمہ تھا کہ حضرت تھانوی جس تنظیم کی تائید فرماتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ تو اس صدمے کو لے کر گئے وہ تھانہ بھون کہ حضرت سے میں جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے حضرت کو پتہ نہ ہو۔ وہاں پہنچے، اب رات کا وقت تھا، رات کو وہاں ٹھہرے۔ حضرت کے خادم تھے بھائی الیاس، ان کے سامنے ذکر کیا کہ بھائی میں تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ، بھاری دل کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ میں نے میٹنگ کے اندر یہ بات کہی تو کسی نے مجھے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی وہ بھی کوئی بزرگ ہیں، تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، تو میں تو استعفیٰ دے کر آ گیا۔ تو یہ بھائی الیاس ہے، انہوں نے کیا کہا، مولانا حسین احمد مدنی کو آپ بھی بزرگ مانتے ہیں؟ تو کر لو، وہاں تو معاملہ تھا ہی تکلیف دینے والا، یہ تو حضرت کے خادم، ان کا بھی یہ حال ہے، پھر آگے کیا حال ہوگا، اللہ ہی خیر کرے۔ اب صبح کو مجلس ہوئی، حضرت سب کو لے کر بیٹھے، حضرت نے ایک خط پڑھا، اور خط میں کسی سائل نے یہ پوچھا کہ حضرت دیوبند کے اندر حضرت مدنی جو ہے وہاں رحمتی رحمت ہے، عفو درگزر ہے، اور آپ کے یہاں زحمتی زحمت ہے، باہر نکل جاؤ، معافی مانگو، سختی سختی ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب لکھا، بھائی وہ تو دریا ہیں، اور بہتا دریا اگر اس میں کوئی پیشاب بھی کر دے تو بھی وہ پاک ہوتا ہے، اس کی ناپاکی پہ کوئی اثر نہیں، اس کی پاکی پہ اس ناپاکی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو بہتا دریا ہے، وہ تو دریا ہے، اور میں تو ایک چھوٹا سا مٹکا اور گھڑا ہوں کہ جس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو منشی نور الحسن جو میرے استاذ تھے فوراً ان کی دل کی رگیں کھل گئیں، اور فوراً انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، کہ کرو۔ کہا میرٹھ میں ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے فوراً استعفیٰ دے دیا
اور بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کے پاس آیا کہ آپ کو یہ سناؤں گا. رات جب قیام کیا تو آپ کے جو خادم ہیں بھائی الیاس، ان کے سامنے میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو بھائی الیاس نے بھی کہا کہ مولانا حسین مدنی کو آپ بزرگ مانتے ہیں. حضرت نے کہا آپ یہ واقعہ ان کے سامنے میرے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جی ہاں. کہا بلاؤ بھائی الیاس کو. ان کو بلایا گیا. بھائی الیاس سے پوچھا ان کو آپ جانتے ہو؟ کہ جی ہاں میرے دوست کے یہ بھائی ہیں. کہا آپ کی ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں میری کوئی دشمنی نہیں. کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو گے؟ کہ جی ہاں. کہ سناؤ. کہ حضرت میں رات کو یہاں آیا اور میں نے ان کے سامنے یہ واقعہ میرٹھ کا سنایا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا حسین مدنی کو بھی آپ کوئی بزرگ مانتے ہیں؟ حضرت نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کہا تھا؟ کہ جی ہاں میں نے ایسا کہا تھا. دوسرے خادم کو آواز دی، بلایا، ان کا کان پکڑو اور نکال دو خانقاہ کے باہر. چنانچہ نکال دیا. جب نکال دیا تو ان کو تنبہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. کہ حضرت مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، میرے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت مدنی کی شان میں تم نے گستاخی کی، وہاں جاؤ دیوبند اور وہاں سے معافی لکھوا کے لاؤ، تب میں معاف کروں گا. اب یہ گئے دیوبند اور وہاں جا کر معافی کا تذکرہ کیا. حضرت نے ایک خط لکھ دیا کہ حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں. حضرت نے فرمایا مجھے کیا پتا آپ نے وہاں جا کے کیا سنایا اور انہوں نے کس بات پر آپ کو معاف کیا. اس واقعے کو سناؤ اور اس واقعے کا خلاصہ وہ لکھیں اور پھر کہیں کہ یہ واقعہ میں نے سنا، میں نے اس واقعے پہ ان کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دو، تب میں سمجھوں گا کہ تم نے سچ بات کہی. پھر گئے، پھر کہا حضرت آپ کے بارے میں کسی نے یہ کہا تو میں نے اس پر یہ تبصرہ کیا، حضرت مجھ سے گستاخی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ مجھے پلیز معاف کر دیجیے. حضرت نے وہ واقعہ لکھا حضرت مدنی نے اور کہا حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. پھر حضرت نے معاف کیا، لیکن پھر بھی کہا خانقاہ میں مجلس میں بیٹھنے کی تو اجازت ہے لیکن مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں.